کوچلاک بائی پاس پر سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ، 2 اہلکار ہلاک۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر بردار بسوں کو ایرانی تیل کی کراچی ترسیل پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ آج اپریل کی 5 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ کوچلاک کے مغربی بائی پاس پر واقع سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کی جانب سے اندھادھند فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک جبکہ 1 اہلکار زخمی ہو گیا۔ واقعہ کے بعد امدادی ٹیمیں اور سیکورٹی اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمی و ہلاک شدگان کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی مکران کوسٹل ہائی وے پولیس کی جانب سے مکران کوسٹل ہائی وے پر تربت اور گوادر کے مسافر بسوں کو ایرانی تیل کی کراچی ترسیل پر مکمل پابندی عائد کر کے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے دوسرے بڑے سرکاری اسپتال بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں 2015 میں 9 کروڑ روپے کی لاگت سے لگائی گئی انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کی مشین گزشتہ 2 سال سے خراب ہے۔ بی ایم سی اسپتال میں کارڈیالوجی کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر فرحان فیصل نے بتایا ہے کہ 24 ستمبر 2021 میں انجیوپلاسٹی کے دوران مشین اچانک کام کرنا بند کر دیا۔ ڈاکٹر فرحان کے مطابق مشین کی مرمت پر 68 لاکھ روپے اخراجات آئیں گے۔ 2 سال سے مسلسل مطلوبہ رقم کی اپروول تک ڈالر کی قیمتیں بڑھنے سے تاخیر ہوتی جا رہی ہے اور دل کے مریض مہنگے داموں پرائیویٹ اسپتال سے علاج کروانے پر مجبور ہیں۔ رکن بلوچستان اسمبلی ثنا بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز گواش روڈ خاران میں ناخوشگوار واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ عناصر سوچے سمجھے منصوبے اور سازش کے تحت خاران کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ خاران کی تاریخ میں یہ پہلا شرمناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند شر پسند عناصر نے گواش کے علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا ہے، نہایت شہری اور راہگیروں پر حملہ کر کے انتہائی بزدلانہ حرکت کی ہے۔ خاران کے پرامن باسی ایسی شر پسندانہ حرکتوں اور سازشوں کو ارگز برداشت نہیں کریں گے۔ ماہل بلوچ کو کوئٹہ ہدہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے فورسز کے ہاتھوں گرفتار ماہل بلوچ کو کئی بار ریمانڈ کے بعد کوئٹہ ہدہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ سے سی ٹی ڈی کی تحویل میں ماہل بلوچ کو کوئٹہ ہدہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ سوراب میں انتظامیہ کی جانب سے گھر پر چھاپے کے دوران چادر و چار دیواری کی تقدس کی پامالی کے خلاف علاقہ مکینوں نے خواتین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کر کے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے انتظامی اور پولیس افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سوراب انتظامیہ نے ایک شہری کے گھر پر چھاپے کے دوران اہلکاروں نے لوٹ مار کر کے متاثرہ گھر سے لاکھوں روپے نقدی، مال مویشی اور دیگر قیمتی سامان لے گئے، جس پر ہمارے پاس احتجاج اور شاہراہ کو بلاک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مظاہرین کے مال مویشی واپس کرنے پر احتجاج ختم کر کے شاہراہ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر منظور بلوچ نے انکشاف کیا ہے کہ اساتذہ کی کمی کی وجہ سے 208 پرائمری اسکولوں میں صرف ایک استاد خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ زیادہ تر اساتذہ غیر تربیت یافتہ ہیں، سالانہ صرف 30 اساتذہ کو تربیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کورس کی نئی کتابیں پڑھانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کیچ میں متعدد ایسے اسکولز ہیں جن میں بچوں کی تعداد 70 سے زائد ہے، جن میں صرف ایک ہی استاد خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اگر کبھی استاد کو کوئی ایمرجنسی ہو یا وہ بیمار ہو جائے تو دوسرا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی معیار بری طرح متاثر ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی مداخلت ہے، جس کی بنیاد پر اساتذہ کو مجبوراً اٹیچمنٹ کرتے ہیں جہاں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بار بار حکام بالا کے نوٹس میں لائے ہیں کہ ہمارے پاس اساتذہ کی بے حد کمی ہے، اسکولوں میں سہولیات کا فقدان ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں انسپکٹر جنرل بلوچستان پولیس کے دفتر کے سامنے معروف پبلک مارکیٹ سے پارٹی کے سینئر اقلیتی رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی مسٹر ٹائرس جانسن کی گاڑی کی گمشدگی انتظامیہ اور صوبائی وزیر داخلہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ حالانکہ کوئٹہ کو سیف سٹی بنانے اور قدم قدم پر چیک پوسٹوں کو قیام سے اربوں روپے عوامی
ٹیکسوں سے خرچ کیے جا رہے ہیں، جس میں پولیس، ایف سی اور دیگر ایجنسیز کے ہزاروں خارندوں کی تنخواہیں بھی شامل ہیں، مگر نہ کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اور نہ کوئی چوری اور وارداتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ غفلت اور لاپرواہی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں سب سے مہنگا ملک قرار۔ ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں سب سے مہنگا قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موجودہ مالی سال مہنگائی کی اوسط شرح 27.5% رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق خطے میں سری لنکا 24.4% کے ساتھ مہنگائی کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ افغانستان 13.8% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ایران نے امارات میں 7 برس بعد پہلا سفیر مقرر کر دیا۔ ایران نے 2016 کے بعد پہلی بار متحدہ عرب امارات کے لیے اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ تہران نے منگل کے روز بتایا ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات کے لیے نئے سفیر کی تقرری کر دی ہے اور رضا امیری جلد ہی اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے۔ خیال رہے کہ سن 2016 میں ایک معروف شیعہ رہنما کو سعودی حکومت کی جانب سے پھانسی دیے جانے کے بعد ایرانی مظاہرین نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد ریاض نے تہران کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی بعد میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کم کر لیے تھے۔ ایران کے خلیجی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے درمیان ایرانی وزیر خارجہ کی اپنے سعودیہ منصب سے جمعرات کو بیجنگ میں ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو مجرمانہ الزامات کا سامنا، ٹرمپ نے خود کو بے قصور بتایا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو مینہٹن کی عدالت میں پہنچے، جہاں ان پر سن 2016 میں اشمنی یعنی منہ بند رکھنے کے لیے ادائیگی کے کیس میں باضابطہ فرد جرم عائد کی گئی۔ ریپبلکن ارب پتی ٹرمپ تاریخ میں مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے۔ حالانکہ صدر کی حیثیت سے انہیں 2 بار مواخذے کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ان پر کبھی مجرمانہ الزامات عائد نہیں کیے گئے تھے۔ عدالت میں داخل ہونے سے قبل انہوں نے ہاتھ لہرا کر اپنے حامیوں کو جواب دیا۔ انہیں عدالت میں حراست میں رکھا گیا۔ عدالت نے ان پر 34 الزامات عائد کیے، لیکن سابق صدر نے ان تمام الزامات کی صحت سے انکار کیا۔ بعد میں جج جوان مرکان نے انہیں ٹرائل سے پہلے کی پابندیوں کے بغیر رہائی کا حکم دیا۔ پاکستان میں مردم شماری کی تاریخ میں توسیع، ادارہ شماریات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان ادارہ شماریات کے مطابق مردم شماری کی تاریخ میں 10 اپریل تک توسیع کی گئی ہے۔ پاکستان بھر میں مردم شماری کا کام 92% مکمل کر لیا گیا ہے۔ پنجاب اور کے میں 95% مردم شماری مکمل کر لی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ سندھ میں مردم شماری کا 92% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان میں مردم شماری کا 67% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔